بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قال لامرأته اذا ولدت غلاما فانت طالق واحدة۔ ایمان کا بیان چل رہا ہے، اس میں صفحہ 387۔ اور جس نے کہا اپنی بیوی سے جب تو پیدا کرے بچہ تو تو طلاق والی ہے ایک۔ وَإِذَا وَلَدْتِ جَارِيَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ، پھر جب تو پیدا کرے بچی تو تو طلاق والی ہے دو۔ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً، تو اس نے پیدا کی بچہ بھی اور بچی بھی، سمجھ آ گیا نا، مطلب جڑواں پیدا ہوئے۔ ولا یدرا ایہما اول لزمہ فی القضاء تطلیقۃ، اور یہ نہیں جانا جاتا کہ ان دونوں میں سے کون سا پہلا ہے، بچی پیدا پہلے ہوئی یا بچہ پیدا پہلا ہوا، نہیں جانا جاتا ہے، تو جو ہے لازم ہوگی اس کو قضا میں ایک طلاق۔ قضا میں مطلب قاضی فیصلہ کریں گا ایک طلاق ہو گئی بول کے۔ وہ فی تنزہ، تنزہ معنی فیما بینہ و بین اللہ، اور احتیاط میں دو طلاقیں، احتیاط میں دو طلاقیں۔ وانقضت العدت، اور عدت بھی پوری ہو جائے گی۔ عدت بھی کیوں پوری ہو جائیں گی؟ ایک پہلے پیدا ہوا نا، اس سے طلاق پڑی، پھر دوسرا پیدا ہوتے جو ہے وضع حمل ہو گیا، عدت پوری ہو گئی۔ لأنها لو ولدت الغلام اولا وقعت واحدة، اس لیے کہ اگر وہ بچہ پہلے پیدا کرتی تو ایک واقع ہو جاتی۔ وتنقضي عدتها بوضع الجاریة، اور اس کی عدت پوری ہو جاتی بچی پیدا ہونے کے ساتھ ہی، کیونکہ حمل والے کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل، تو پہلے پیدا ہونے کے ابھی حمل باقی ہے، طلاق پڑ گئی، دوسرا پیدا ہوتے عدت پوری ہو گئی۔ تو ثم لا تقع اخرى به، تو پھر دوسرا واقع تو نہیں ہو سکتا۔ لأنه حال انقضاء العدت، اس لیے کہ وہ عدت کے پورا ہونے کی حالت ہے۔ ولو ولدت الجاریہ، جاریہ، اگر اس نے بچی کو پیدا کی ہے اولا پہلے، وقعت تطلیقتان، تو اس وقت دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ وانقضت عدتها بوضع الغلام، اور اس کی عدت پوری ہو جائے گی بچے کے پیدا ہونے سے۔ ثم لا يقع شيء آخر به، پھر اسے کوئی دوسری چیز واقع نہیں ہوتی۔ لماذا کرنا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ انہ حال الانقضاء، وہ پورا ہونے کی حالت ہے۔ فاذا فی حال یقع واحدۃ وفی حال یقع ثنتان، تو اس وقت میں ایک حالت میں ایک واقع ہوتی ہے اور دوسری حالت میں دو واقع ہوتی ہیں۔ دونوں قضاءً جو ہے دونوں میں سے کون سے پہلا پیدا ہوا ہے نہیں معلوم بولے تو یہ فیصلہ کرے تھے، قضاءً جو ایک شمار کیا جائیں گا اور احتیاطاً دو شمار کر لیں گے۔ فلا یقع الثانیۃ بالشک، لہذا دوسری شک سے واقع نہیں ہوگی، شک سے اور احتمال سے۔ والاولی ان ناخذ بالثنتین، اور بہتر ہے کہ ثنتین کو لے لیا جائے، دو واقع ہونے کو لے لیا جائے، تنزہن، احتیاط کے طور پر۔ تنزہ بولے تو بچتے ہوئے، احتیاط کے طور پر، وہ احتیاطاً، اور احتیاط کے طور پر، تنزہ اور احتیاط کے طور پر۔ والعدۃ منقضیۃ بیقین لما بینا، اور عدت پوری ہو جاتی یقین کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ کیوں یقین کے ساتھ؟ دوسرا پیدا ہوا نا فوراً بعد میں، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے 5-10 منٹ کا جو فرق ہے وہ فرق سے عدت ہو گئی۔ ٹھیک ہے بھائی، اور ایک مسئلہ، وَإِنْ قَالَ لَهَا إِنْ أَكَلْتِ أَبَا، اکلتی نہیں، إِنْ كَلَّمْتِ أَبَا عَمْرٍ وَأَبَا يُوسُفَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، اگر تو نے بات کر لی ابو عمر اور ابو یوسف سے تو تو طلاق والی ہے 3۔ ثم طلقها واحدة، پھر اس نے کیا کر دی؟ ایک طلاق دے دی۔ فبانت، تو وہ بائنہ ہو گئی۔ وانقضت عدتها، اور اس کی عدت پوری ہو گئی۔ فکلمت ابا عمر، تو اس نے بات کر لی ابو عمر سے۔ ثم تزوجها، پھر اس نے شادی کر لی۔ فکلمت ابا یوسف، پھر ابو یوسف سے بات کر لی۔ فہی طالق ثلاثا مع الواحدۃ الاولى، تو وہ 3 طلاق والی ہے پہلی ایک کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ پورا گنجلک ہے۔ کیا بولا معلوم ہے؟ اگر تو بات کری ابو عمر اور ابو یوسف سے، یعنی دونوں سے، تو تو ایک طلاق والی ہے، بول دیا، خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انہیں کیا کرا؟ طلاق دے دیا، الگ سے ایک طلاق دے دیا۔ وہ ایک طلاق کے بعد انہیں کیا ہو گئی؟ بائنہ ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، عدت پوری ہو گئی۔ پھر اس نے کیا کر لی؟ ابو عمر سے بات کر لی، عدت کے بعد ابو عمر سے بات کر لی۔ پھر انہیں شادی کر لیا واپس، کیونکہ ایک طلاق کے بعد دوبارہ شادی کر سکتے نا بھائی، ایک طلاق کے بعد دوبارہ شادی کر سکتے۔ ایک طلاق ہو گئی تھی، پھر دوبارہ شادی کر لیا عدت پوری ہونے کے بعد، تو اب 2 طلاقیں بچی ہوئی ہیں۔ اب کتنی ہیں؟ 2 طلاق۔ ثم تزوجها، پھر شادی کر لیا، اس کے بعد انہیں ابو یوسف سے بات کر لی اور ایک سے بات کر لی، تو اس وقت اس کو 3 طلاقیں پڑ جاتی ہیں، پہلی والی ایک کے ساتھ۔ پہلی والی ایک تھی، اب یہ 2 ملا کے پڑھتے تو ٹوٹل کتنے ہوتے؟ 3 ہو جاتے۔ وقال ظفر لا يقع، امام ظفر کہتے ہیں واقع نہیں ہوگی۔ وهذه على وجوہ، اس کی چند قسمیں ہیں، اس کی چند قسمیں ہیں۔ اما ان وجد شرطان فی الملک، اگر دونوں شرطیں پائی گئی ہیں، وجد شرطانی فی الملک، دونوں شرطیں ملکیت میں پائی گئی ہیں، دونوں شرطیں ملکیت میں، یعنی بیچ میں طلاق نہیں دیا تھا، بیچ میں طلاق نہیں دیا تھا۔
صرف جو ہے بول دیا کہ تو اگر ابو عمرو اور ابو یوسف سے بات کرے تو اس کو 3 طلاق ہونا، تو انہیں تھوڑی دیر کے بعد بات کر لی، 3 طلاقیں پڑ جاتی. یہ پہلا مسئلہ ہے. دونوں شرطیں پائی گئی ملکیت میں تو طلاق واقع ہو جائے گی، یہ تو ظاہر ہے، یہ تو ظاہر ہے، پہلا مسئلہ ظاہر ہے. او وجدہ فی غیر الملکی فلا یقع، یہ دونوں شرطیں پائی گئی بغیر ملکیت میں تو واقع نہیں ہوئی، یہ بھی صحیح ہے. بغیر ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ تو ابو عمرو اور ابو یوسف سے بات کر لی تو 3 طلاقیں بولا، پھر اس کے بعد کیا ہوئی، انہیں طلاق دے دیا، بائنہ ہو گئی، انہیں کیا ہو گئی، بائنہ ہو گئی. اس کے بعد انہیں ابو عمرو سے بات کر لی، ابو یوسف سے بات کر لی، پھر اس کے بعد واپس انہیں نکاح کر لیا تو طلاقیں نہیں پڑے گی، کیونکہ دونوں چیزیں جو ہے بغیر ملکیت کی ہوئی. کیا ہو گئی ہے، یہ دوسری صورت ہے. او وجد الاول فی الملک والثانی فی غیر ملکی، اور ایک تیسری صورت یہ ہے کہ پہلی چیز تو پائی گئی ملکیت میں اور دوسری چیز پائی گئی بغیر ملک میں، تو وہاں پر بھی نہیں پڑے گی. کیا مطلب پہلی چیز دوسری چیز؟ پہلی چیز یہ ہے کہ انہیں جو ہے بول دیا کہ اگر تو بات کر لی ابو عمرو اور ابو یوسف سے تجھ کو طلاق، تو انہیں کیا کر لی، صرف ابو عمرو سے بات کری تھی ابھی، پھر اس کے بعد انہیں الگ طلاق دے دیا، انہیں بائنہ ہو گئی. بائنہ ہونے کے بعد انہیں جو ہے کیا کری، تھوڑے دنوں کے بعد پھر انہیں شادی کر لیا واپس، پھر انہیں شادی کر لیا واپس. بائنہ ہونے کے بعد شادی نہیں کرا، بائنہ ہونے کے بعد جو انہیں ابو یوسف سے بات کر لی، ابو یوسف سے بھی بات کر لی، تو پہلی چیز پائی گئی ملکیت میں، دوسری چیز پائی گئی ہے بغیر ملکیت میں، پھر اس کے بعد انہیں دوبارہ شادی کر لیا تو اب طلاق نہیں پڑے گی. یہ تیسری شکل ہے. اس کے بعد چوتھی شکل یہ ہے جو کتاب میں بیان کی گئی. ٹھیک ہے صاحب. فلا یقع ایضا، تو وہ بھی واقع نہیں ہوگی. لأن الجزاء لا ينزل في غیر الملک، اس لیے کہ جزا اترتی نہیں ہے غیر ملک میں، یہاں جزا کیا تھی، غیر ملک میں تھی، غیر ملک میں جزا نہیں واقع ہوتی ہے. فلا یقع، پائی نہیں جائے گی. چوتھی چیز وہ ہے جو کتاب میں بیان کی ہے. او وجد الاول فی غیر الملک والثانی فی الملک، یا پائی گئی ہے پہلی چیز غیر ملک میں، پہلی چیز غیر ملک اور دوسری چیز ملکیت میں. کیا مطلب ہے، ابو عمرو سے بات کری کہ کب، انہیں طلاق دے کے الگ کرنے کے بعد. ابو عمرو سے بات کب کری، بات کرنے کے، سمجھ میں آیا نا، بائنہ ہونے کے بعد. پھر دوبارہ نکاح کرنے کے بعد کس سے بات کری، ابو یوسف سے بات کری، تو اس وقت جو ہے طلاق پڑ جائے گی. پہلی چیز واقع ہوئی تھی بغیر ملک میں، دوسری چیز واقع ہو گئی ہے ملکیت میں. وہ ہے یہ کتاب میں جو بیان کیا گیا مسئلہ. وہی مسئلۃ الکتاب الخلافیہ، وہ کتاب کا مسئلہ ہے جو اختلافی ہے. ابو یوسف کی دلیل کیا ہے، وہ زفر کی دلیل، زفر کی دلیل کیا ہے، لہو ان کی دلیل یعنی زفر کی. اعتبار الاول بالثانی، پہلے کا اعتبار کریں گے ثانی کے ساتھ. اذ ہما فی حکم طلاق، دونوں کے دونوں طلاق کے حکم میں کشیء واحد، جیسا کہ ایک ہی چیز ہے، یعنی دونوں چیزیں ایک ہی شمار کر لیں گے. وہ ایک ہی چیز جو ہے بغیر ملکی واقع ہوئی بولیں گے. کیا بولیں گے، انہیں پہلے بغیر ملک میں ابو عمرو سے بات کری نا، بس وہی شمار کر لیں گے. اب یوسف کا کوئی واسطہ یہاں نہیں رہے گا. ولنا ان صحت الکلام باہلیت متکلم، ہماری دلیل ٹپیکل ہے، وہ یہ ہے کہ کلام کا صحیح ہونا متکلم کے صحیح ہونے کے ساتھ ہے. کلام کا صحیح ہونا، مگر یہ کہ ملکیت شرط ہے تعلیق کی حالت میں، ملکیت کا بھی شرط ہے تعلیق کی حالت میں، تاکہ جزا ہو جائے وجوب کے غالب کے ساتھ. لاستصحاب الحال، استصحاب حال کے ساتھ. فیصح الیمین، یمین صحیح ہو جائے گی. انہوں یہ مان کے چلتے ہیں کہ جس وقت جو انہیں بولا تھا ملکیت تھی نہیں تھی، جس وقت بولا تھا ملکیت تھی، پھر اس کے بعد جس وقت مکمل جزا ہو رہی اس وقت ملکیت ہے نہیں ہے. جس وقت مکمل جزا ہو رہی بیچ میں تھوڑی سی ملکیت چلی گئی تھی، بیچ میں پہلے کیا بولا تھا، اگر تو ابو عمرو اور ابو یوسف سے بات کرے تو اس کو 3 طلاق بولا تھا، اس وقت ملکیت تھی. بعد میں انہیں جو ہے ملکیت سے نکال دیا، جا کے انہیں ابو عمرو سے بات کر لی، وہ بیچ میں تھوڑی دیر کی ملکیت نہ دی. پھر واپس جب جزا مکمل واقع ہو رہی پھر ملکیت آ گئی تو لہذا طلاقیں واقع ہو جائیں گی، یہ بولتے ہیں. وعند تمام الشرط، اور شرط کے پورے ہونے کے وقت میں، لینزل الجزا، تاکہ جزا اتر جائے. لانه لا ينزل الا في الملک، اس لیے کہ جزا نازل نہیں ہوتی مگر ملکیت میں. تو جس وقت شرط بول رہا تھا اس وقت ملکیت تھی، جس وقت جزا مکمل ہو رہی تھی اس وقت ملکیت تھی، بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے غیر ملکیت طاری ہو گئی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں، وفیما بین ذالک الحال حال بقاء الیمین، اور اس حال کے درمیان میں جو حالت ہے وہ بقاء یمین کی حالت ہے. وہ کئی کی حالت ہے، یعنی قسم باقی ہے ابھی. فیستغنی عن قیام الملک، تو وہ ملکیت کے قیام سے بے نیاز ہے. بیچ کی جو حالت ہے اس وقت میں ملکیت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اس بقاؤ بمحلہ وہو ذمہ، اس لیے کہ اس کا باقی رہنا محل کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا باقی رہنا محل کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ذمے میں رہ گئی. تو چاروں صورتوں میں سے جو چوتھی صورت ہے اس صورت میں اختلافی مسئلہ ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں جو ہے 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، پہلے کی ایک کے ساتھ مل کے، یعنی وہ ایک ہوں گی اب 2 واقع ہو جائیں گی، 3 کی 3 واقع ہو جائیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.